زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، بڑی کوششیں جاری رکھتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہے، سنتا ہے، مگر اکثر اتنی کوششیں جاری رکھنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کیا ہم وہی ایک پرانی بات کر کے خود کو تسلی دے سکتے ہیں، یا مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ شاید میری قسمت میں ہی یہ لکھا ہے، اور لا علم لوگوں کی طرح، بے ہمت لوگوں کی طرح اسی بات پہ یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ بس میرا نصیب ہی خراب ہے، شاید اللہ کو میرے سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، تبھی میرا کوئی کام بنتا ہی نہیں۔ تو ایسی سوچ کے مقام پہ جب انسان پہنچ جائے تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو اللہ کسی قوم کی اور کسی فرد کی حالت نہیں بدلتا تب تک کہ جب تک وہ خود کو نہیں بدلتا۔ یہ تو بڑی عجیب بات کہہ دی رب پاک نے، بالکل وہی بات جو سننے والے کے نفس کو بری لگتی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اول تو یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں کہ مجھ میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو ہے، کوئی نہ کوئی عمل ہم سے ایسا مس ہو رہا ہے جو کامیابی کے اتنے نزدیک لے جا کر بنی ہوئی امید کو نا امیدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو لازمی پھر تو خود میں اس بات کو تلاش کرنا ہوگا کہ کمی کس طرف سے ہے، کہاں چینج ہونا ضروری ہے جس سے کامیابی مل سکے زندگی کے ہر میدان میں۔ اور اللہ سے زیادہ کون ہوگا جو اپنے بندے کو صحیح رہنمائی دے سکے، سچا راستہ دکھا سکے۔ دنیا کو آزما کر اگر اب تھک گئے ہو تو ذرا رخ اس طرف بھی، اپنے رب کی طرف بھی موڑ کر دیکھو کہ تمہارا نصیب جاگ جائے جو محض سو رہا ہے تمہاری اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک آفر کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اب دردناک عذاب ہی تو ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، مایوسی ہو رہی ہے، دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں، کبھی ڈپریشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا علیحدہ عذاب بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، اور سب سے بڑی بات کہ جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلدی فتح۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، دیکھ لو بہن بھائیو، تمہارا رب کیا فرما رہا ہے کہ آخرت میں بھی نجات دیں گے، اور دنیا میں تم جس بھی کام کے لیے کوشش کرتے ہو اس میں اللہ کی مدد مانگتے ہو تو وہ بھی تمہیں ملے گی۔ تو اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو اللہ اور بندے میں کچھ اصول طے ہوں گے، تو وہ اصول بڑے ہی سادے سے ہیں، اور جن پہ انویسٹمنٹ تمہارے دل اور دماغ کی ہونی ہے، تمہارے ارادوں کی ہونی ہے، تمہاری سوچ کی ہونی ہے، اور تمہاری ہمت کی ہونی ہے۔ تمہیں جو بدلنا ہے وہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اس سوچ پہ لانا ہے جو رب پاک بتا رہے ہیں۔ باقی سارے دنیاوی اور دینی انتظامات، مال، دولت، انویسٹمنٹ اللہ تمہاری خود کر دیں گے، کیونکہ جس سوچ کے ساتھ تم آج تک چل رہے ہو اس نے تمہیں صحیح ڈائریکشن نہیں دی تھی، مگر اب ڈائریکشن بدلنے کا وقت ہے، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ تم کرنا چاہو تو کرو، نہیں چاہو گے تو اللہ کسی سے زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تمہاری مرضی۔ پھر یہاں کی بھی زندگی بھگتو اور وہاں بھی کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور پھر وہاں بھی کوئی خاص فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اگر اللہ سے ضد ہی لگانی ہے
تو پھر دنیا سے بھی ضلالت ملے گی، ناکامی ملے گی، پریشانیاں ملیں گی، کیونکہ تقدیریں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے سبب بھی اس کے پاس ہیں، اور سارے انتظامات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو، اگر تم سمجھ والے ہو، اگر اپنے فائدے نقصان کو سمجھتے ہو اور اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ جس کام کا حکم تمہیں دیا وہ کرو، جس سے منع کیا گیا اس سے رکو، اگر وہ کرتے ہو تو اب ہٹ جاؤ۔ وہی نافرمانی والے کام وجہ بن رہے ہیں تمہاری آج تک کی ناکامی کے، کیونکہ تمہاری محنت میں برکت شامل نہیں ہوئی، تو محنت کا یہ عمل ضائع ہو گیا۔ اپنے مال کے ساتھ بھی کوشش کرو اور اپنے جسم کی توانائیوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے کاموں میں جد و جہد کرو، ہمت لگاؤ۔ تمہاری اس کوشش کے بدلے اللہ دنیا میں تو کامیابیاں دے گا ہی، اور ساتھ ساتھ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتیوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو آخرت کی بھی کامیابی کی گارنٹی مل رہی ہے اس ٹریڈنگ میں۔ اور آخری میسج اس ٹریڈنگ میں سورہ صف کی یہ آخری آیت بہت ہی اہم بات ہے، گویا کنجی ہے بند قسمت کے دروازے کی۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر تو وہی غالب ہو کر رہے۔ مایوسی اور ناکامی، حالات کی گردش، یہ سب سے بڑے دشمن ہی تو ہیں انسان کے، اور جب تم نے اللہ کے بتائے اصولوں پہ عمل شروع کر دیا تو یہ سب تم سے ہار جائیں گے اور تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ اور اب غور طلب بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا رب پاک کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ مدد سے مراد ہے کہ عمل کر کے تم دکھاؤ اس بات پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں لے کے آئے، کیونکہ اللہ کا علم انسان کے عمل سے شو ہوتا ہے، اور جب وہ بات عمل میں ظاہر ہوتی ہے تو باقی انسانوں کے لیے مثال بنتی ہے، نمونہ بنتی ہے، اور ایسی کوشش کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ تو اس تجارت میں اب اپنا حصہ شامل کرو، اگر تم سمجھ والے ہو، عقل والے ہو اور کامیابی چاہتے ہو، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے دونوں جہان کا۔ فی امان اللہ۔